کیونکہ جب کی نعمت ملتی ہے اگر بندے اس کو چھپا کے رکھیں تو وہ دائمی ہوتی ہے، اظہار ہو جائے تو پھر وہ عارضی سمجھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ صحابی رسول گھر میں گئے اور بیوی سے کہا کہ روٹی تو پکا دو، اس نے کہا آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو صحابی رسول نے وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے اور جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور بھگتے ہوئے گھر کے دروازے پہ آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ روٹی ہے؟ اس نے کہا روٹی کہاں سے آئی؟ آٹا لے آؤ گے تو میں روٹی پکاؤں گی۔ پھر جا کے وضو کیا خوشی و خضوع کے ساتھ، پھر مسجد میں گئے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا مانگی، پھر دوڑے ہوئے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ اب بتاؤ کوئی روٹی ہے؟ وہ کہ ہنسنے لگی، اس نے کہا عجیب بات ہے، لینے تم جاتے ہو خالی آ جاتے ہو، پوچھتے میرے سے ہو۔ تو تیسری مرتبہ صحابی رسول نے دوبارہ وضو کیا اور بڑے انہمام کے ساتھ نماز ادا کی اور بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ جب گھر آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ گھر میں چکی تھی، وہ چل رہی تھی خود بخود اور اس میں سے آٹا نکل رہا تھا، پتھر کی چکی تھی۔ میں نے بھی اس چکی کی زیارت کی جو چکی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز میں عطا کی تھی، اور پیستے پیستے ہاتھوں میں گانٹھے اور چھالے ہو جاتے تھے۔ اور وہ چکی بھی دیکھی جس سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی چلاتی تھی، وہ بھی یہ چکی پتھر کے پوڑے ہیں اوپر نیچے۔ تو فرمایا کہ چکی چل رہی تھی اور آٹا نکل رہا تھا، اور بیوی جو ہے وہ گھر کے برتن اٹھا اٹھا کے آٹے سے بھر رہی تھی، حتیٰ کہ ہمارے گھر کا کوئی برتن خالی نہیں بچا جس میں آٹا نہ آ گیا ہو، کونا بھی بھر گیا، آٹا نکلا جا رہا ہے نکلا جا رہا ہے۔ صحابی رسول نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب اس کو روک دے، ہمارا تقاضا پورا ہو گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایسے کیا اور رب نے پھر ایسے فرما دیا، اور پھر جب گھر میں جگہ نہیں تھی تو میں نے جا کے اللہ سے التجا کی کہ اللہ اب بس کر دیں، میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمائے میرا صحابی اگر تم رب سے یوں نہ کہتے کہ اللہ بس کر دے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور تیرے گھر میں آٹا کبھی ختم نہ ہوتا۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے مولانا عبد المالک صاحب کیا قریشی والے، 10 سال ہمارے حضرت کے لنگر میں بکریاں چرائی، 10 سال میں خدمت بھی کی، وضو کا پانی دینا، مسجد میں لے آنا، گھر چھوڑ کے آنا، ساری خدمت 10 سال کرنے کے، بیوی بھی گھر کی، حضرت کے لنگر میں خود بھی۔ 10 سال کے بعد فرمایا کہ عبد المالک مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، بس تم جاؤ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ تعلیم دو، لوگوں کو ذکر بتاؤ۔ فرماتے ہیں جب مجھے خلافت ملی حضرت نے دی تہجد کے وقت تو میں رونے لگ گیا اور مسجد میں بھاگ گیا اور نفل کی نیت باندھ لی کہ یا اللہ یہ بات آپ میرے مرشد کے دل سے نکال دیں کہ مجھے یہاں سے نہ نکالے، میں ادھر ہی رہ جاؤں، میں کہاں جاؤں گا، مجھے 10 سال ہو گئے، مجھے تو کسی کا پتہ ہی نہیں علاقے اپنے کا۔ 1 سال تک مزید لنگر کی بکریاں چراتے رہے اور خدمت کرتے رہے، 11 سال ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عبد المالک آج پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد المالک ابھی بیٹھا ہوا، اسے نکالو۔ تو نکال دیا، بیوی کو بھی ان کو بھی۔ تو بیٹ سیال کے علاقے میں گھر تھا، جب آئے دیکھا گھر گرا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 10 سال کا ایک طویل عرصہ گھر سے دور رہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو دیکھا ذکر کی مجلس نہیں، اہل اللہ کی سنگت صحبت نہیں، پیر بھائی نظر نہیں آتے، ذکر کی بہار نظر نہیں آتی، اور رونق مسکین پور والی نظر نہیں آتی۔ تو رونے بیٹھ گئے، آٹا بھی نہیں کھانے کو، روٹی بھی نہیں کھانے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت نے ایک فقیر کو بلا کے گندم دی، فرمایا عبد المالک کو گندم دے کے آؤ، بیچارہ پریشان بیٹھا ہے۔ بوری تھی گندم کی، گدھا پہ رکھ دی، فرمایا یہ خط بھی دے دینا میرا۔
اور لکھا ہوا تھا کہ اس بوری کو مٹی کے کلوٹے میں ڈال دینا اور اس کا ڈھکنا کبھی نہ کھولنا۔ جب پیر عبد المالک صاحب کے پاس وہ پیر بھائی آئے تو خوش ہو گئے کہ عید لگ گئی، عید کے چاند سے بھی زیادہ خوشی ہو گئی کہ مجھے پیر بھائی نظر آ گیا۔ تو فرمایا کہ پیر بھائی میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، فاقہ ہے، لگتا ہے تمہارے پاس گندم ہے بوری میں، ایسے کرو تھوڑی سی گندم مجھے نکال دو تو میں ابھی بیوی کو دوں گا، وہ پیس دے گی اور روٹی بھی پکا دے گی، تمہیں میں روٹی کھلاؤں۔ اس نے کہا چلو نکال دو۔ نکال بتایا نہیں آپ کی ہے، نکال لی تھوڑی سی اور جا کے بیوی کو دی، انہیں آٹا گوندا، روٹی پکا کے لے آئے۔ جب روٹی کھا لی تو پھر خط بھی دیا اور بوری بھی حوالے کر دی۔ فرمائی حضرت نے بوری دی ہے اور خط بھی دیے ہے۔ فرمایا عبد المالک اس کو اپنے کلوٹے میں ڈال دینا اور ڈھکنا نہ کھولنا۔ پھر عبد المالک سے رحمۃ اللہ علیہ نے مسکین پور شریف کے سالانہ اجتماع میں بتایا تھا، خواجہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نامور علمی عملی شخصیات پیر عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی تھی، دونوں آخر دم تک ان کی نسبت، اتنی بڑے مقام کے بزرگ تھے۔ فرمایا کہ جب میں نے وہ بوری کلوٹے میں ڈالی، اپنے مرشد کا خط بھی بیچ میں ڈال دیا اور ڈھکنا بھی بند کر دیا، 40 سال تک میں نے اس کا ڈھکنا نہیں کھولا، بس دانے ہی میں نکالتا رہا، دانے ہی میں نکالتا۔ اللہ کے نام کی برکت تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ مسکین پور شریف کی زمین، لنگر کی زمین گندم کٹ گئی، آپ بھی کسان ہیں، تو حضرت فرمایا فقیروں گندم اٹھا کے لاؤ۔ پھر عبد المالک سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 200 کے قریب حضرت کے غلام تھے، علماء بھی تھے اور ان میں صلحاء بھی تھے۔ فرماتے ہیں گٹھڑیاں بندی جا رہی تھی اور ہم اٹھاتے رہے، تھوڑی سی زمین تھی، کوئی زیادہ بھی نہیں تھی، 1-2 ایکڑ بھی نہیں تھی، اس کی گندم اٹھاتے 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 شام ہو گئی۔ تو پیر عبد المالک سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت یہ جو آپ کی کرامت وہاں ظاہر ہو رہی ہے باہر کہ ہماری گردنیں ٹوٹ گئی ہیں اٹھا اٹھا کے، کیا آپ یہ کرامت اپنے گھر میں ظاہر نہیں فرما سکتے کہ گندم یہاں آ جائے پھر برکت پڑی رہے؟ ہم تو تھک گئے اٹھا اٹھا کے۔ پھر حضرت مسکرائے، خود چلے گئے اور جا کے ایک گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور پھر فقیروں کو فرمایا کہ تم بھی اٹھا لو۔ پھر لے کے آئے تو وہ سارا آخری چکر ہو گیا، تھی ہی اتنی لیکن اللہ نے برکت اتنی اللہ کے نام میں رکھی ہوئی تھی فقیروں کے کام میں۔ ایک مرتبہ ایک حضرت کے غلام نے مجھے سنایا کہ ایک فقیر تھا حضرت کا، تو لنگر کی جب اینٹیں اٹھائی جا رہی تھیں مسجد کی شریف کے لیے، پہلے ارادہ تھا کچی مسجد بنانے کا، کچی اینٹیں بنائی، اتفاق سے نہر کا کنارہ تھا، نہر ٹوٹ گئی اور کچی اینٹیں پانی میں بہہ گئی۔ تو ایک فقیر بھاگتا ہوا ہے حضرت وہ ہم نے اتنی عرصے سے اینٹیں بنائی تھی کچی، وہ ساری پانی میں بہہ گئی، اب کیا بنے گا؟ حضرت غمزدہ نہیں ہوئے، مسکرا پڑے، فرمایا کہ فقیرہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا سودا کوئی فقیر سے تھوڑی ہے، ہمارا تو غنی سے ہے، اگر اس نے کچی لینی ہے تو ہمیں پکی دے گا، اس کا مقصد ہے اب کچی نہیں بنائیں گے، ارادہ ترک، اب پکی اینٹیں بنائیں گے۔ جب پکی اینٹوں کے لیے بٹھی بنائی گئی تو عجیب ایک واقعہ ہوا کہ کمال فقیر حضرت کا ذکر کرتا ہوا، اللہ اللہ کرتا ہوا جلتی بٹھی میں گھس گیا اور فقیر رونے لگ گئے۔ حضرت کمال کو تو ہوش نہیں تھا اور وہ بٹھی میں آگ میں گھس گیا، یہ تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کمال فقیر بٹھی کے دوسرے خراب سے اللہ اللہ کرتا ہوا باہر آ رہا ہے، کپڑا بھی نہیں جلا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو فقیرو، اللہ کے نام کی شان اور اللہ کے نام کی برکت، تربیت بھی بڑی تھی۔ ایک اور فقیر نے بتایا کہ جب ہم اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو راستے میں لنگر کی مولیاں نظر آئی، ایک مولی بڑی اوپر نکلی ہوئی تھی، اسی پہ نظر تھی۔ میں نے کہا ابھی اگلے چکر پہ اس کو نکال کے کھا لوں گا، کیوں کام بھی لنگر کا ہے، مولی بھی لنگر کی ہے، ہم بھی لنگر کے خادم ہیں، اس لیے پوچھنے کی اجازت نہیں۔ تو ایک چکر پہ دیکھا نہیں، ہمت ہوئی، دوسرے پہ دیکھا ہمت نہیں ہوئی، تیسرے پہ دیکھا ہمت نہیں ہوئی۔
آخر میں حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے بات تشریف لائے، اسی فقیر کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، ایسا کرو جاؤ ایک مولی نکال لاؤ جو بڑی مولی ہو، موٹی بھی ہو، پتے بھی زیادہ ہوں۔ فقیر بہت خوش ہوا کہ دیکھو حضرت کو پتہ چل گیا، کشف ہو گیا میری بھوک کا بھی میری خواہش کا بھی۔ تو حضرت نے فرمایا نکال لو، وہ تو دیکھی ہوئی تھی، جلدی میں جا کے نکال لی اور واپس لے آئے۔ اور حضرت نے فرمایا بیٹھو، دھو کے آؤ، اس کو مولی کو بھی دھو کے آؤ اور پتے بھی دھو کے آؤ۔ وہ دھو کے لے آئے، فرمایا بیٹھو اس کو کھاؤ، لیکن کھاؤ یوں کہ پہلے پتے کھاؤ پھر مولی کھانا۔ جب ایک پتا کھایا کڑوا تھا، رونے لگ گیا، حضرت میں تو نہیں کھا سکتا۔ فرمایا یہ سبق ہے، تمہاری دل میں یہ کیوں خیال آیا کہ میں اس مولی کو نکال کے کھاؤں، جبکہ اس مولی کے اندر صرف تیرا نہیں، جتنی یہاں پہ مہمان ہیں سب کا حصہ ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو میں اکیلا کھا لوں گا۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت چھوٹا تھا، عطا اللہ شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، ڈیرہ غازی خان کے، ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، خلیفہ مجاز بھی تھے، فاضل دیوبند تھے۔ فرماتے ہیں مسکین پور شریف میں آئے اور میری عمر ہوگی 14-15 سال کی، حضرت کا وصال ہوا تھا۔ فرمایا کہ مجھے کہ تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ والد صاحب نے فرمایا میں تو نہیں پڑھتا بچہ، میری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو فرمایا صبح آنکھ کھل جائے گی تو باہر آ جانا۔ فرمایا کہ میں باہر آ کے آنکھ کھل گئی تو انہوں نے زمین پہ چادر بچھائی، مجھے ساتھ ٹھہرا کے 15 سال کی عمر میں مجھے تہجد کی نماز انہوں نے بتائی، سکھائی۔ پھر پوری زندگی 66 سال زندگی پائی تو مجھے فرماتے تھے کہ وہ کیا میرے لیے فرشتے بن کے آئے تھے کہ مجھے ایسی تعلیم دے کے گئے کہ مجھے ساری زندگی پہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا مجھے انہوں نے تھوڑے سے پیسے بھی دیے، محبت میں تالیف قلب کے لیے تھوڑے سے پیسے بھی دیے، کہ جیسے مجھے پیسے دیے میں بچہ تھا بھاگ کے دکان پہ چلا گیا اور چیز لے کے کھا لی۔ جب میں آیا تو مجھے انہوں نے پوچھا پیسے کہاں کیے، میں نے کہا چیز لے لی کھا لی۔ تو وہ کہنے لگے گھر میں تمہارے کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں تھی گھر میں اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو فرمایا تم نے تو بہت غلط کیا، جب تمہاری ماں بھی موجود تھی تو تم نے اکیلا کیوں کھایا؟ تم لے جاتے، ماں کو بھی کھلاتے، خود بھی کھلاتے، کیونکہ جو میں نے دیا تھا یہ تمہارا نہیں تھا، تمہارے پورے گھر والوں کا تھا۔ اس لیے یہ تربیت کی باتیں ہیں جو خانقاہوں میں اللہ والوں سے ہمیں پتہ چلی ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ فرمایا اللہ